مجھے آج بھی وہ شام اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے گھر میں عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر سے دیکھنے والا شاید یہی سمجھتا کہ گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے، کیونکہ ہر طرف کام ہو رہا تھا، کوئی سامان سمیٹ رہا تھا، کوئی کمروں کی پیمائش کر رہا تھا اور کوئی مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ مگر میں جانتی تھی کہ اس گھر میں خوشی نہیں بلکہ ایک ایسی جدائی کی تیاری ہو رہی تھی جسے میرے دل کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ میری دادی اماں، جنہیں ہم سب پیار سے اماں کہا کرتے تھے، اسی شام ایک بزرگوں کی نگہداشت مرکز میں چھوڑنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی تھی کہ گھر میں کسی کو اس فیصلے کا دکھ نہیں تھا، الٹا مجھے اپنی بھابھیوں کے چہروں پر سکون دکھائی دے رہا تھا، جیسے اماں کے گھر سے چلے جانے کے بعد ان کی کوئی بڑی مشکل ختم ہونے والی ہو۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری بڑی بھابھی نائلہ اماں کے کپڑے ایک بیگ میں ڈال رہی تھی اور بار بار گھڑی دیکھ کر کہہ رہی تھی، جلدی کر، گاڑی آنے والی ہے، اگر آج داخلہ نہ ہوا تو پھر کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ اپنے بستر کے کنارے خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانی شال تھی جسے وہ برسوں سے سنبھال کر رکھتی آئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر ان کی خاموشی مجھے چیخ سے بھی زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اتنے میں میری دوسری بھابھی نے کہا، بس اماں کے جانے کے بعد یہ دیوار بھی گرا دیں گے، پھر میرا کام کرنے کا کمرہ کافی بڑا ہو جائے گا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے تب پہلی بار احساس ہوا کہ اماں کو صرف گھر سے نہیں نکالا جا رہا تھا، بلکہ ان کے کمرے پر بھی کسی اور کا حق جتانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اسی کمرے میں اماں نے ایسی چیز چھپا رکھی ہے جو چند گھنٹوں بعد ہم سب کی زندگی بدل دینے والی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے بھی بھابھیوں کے پارلر یا ان کے منصوبوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میرے دل میں بھی ایک الگ خواہش چھپی ہوئی تھی، اور شاید وہ خواہش اتنی خود غرض تھی کہ آج اسے یاد کر کے مجھے خود اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اماں کے اس گھر سے چلے جانے کے بعد میری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں، روز ان کی دوائیاں وقت پر دینا، ان کے لیے الگ کھانا بنانا، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ہر بات پر ان کے سامنے جواب دہ ہونا مجھے اندر ہی اندر تھکا چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر اماں کسی اچھی نگہداشت مرکز میں چلی جائیں گی تو شاید وہاں ان کی دیکھ بھال بھی بہتر ہو جائے گی اور میں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں گی۔ میں کئی بار اپنے دل کو یہی سمجھاتی رہی تھی کہ آخر ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی سکون چاہیے۔ گھر میں ہر وقت کی بحث، ذمہ داریوں کی تقسیم اور اماں کی ناراضی نے مجھے اس حد تک تھکا دیا تھا کہ میں ان کے جانے کو جدائی نہیں بلکہ اپنی آزادی سمجھنے لگی تھی۔ اس دن جب میں نے انہیں اپنا سامان سمیٹتے دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ مجھے لگا کہ اب شاید گھر میں ہر فیصلہ آسانی سے ہو سکے گا، کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی ہر صبح کسی نئی ذمہ داری کے ساتھ آنکھ کھلے گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جس آزادی کا میں اتنے عرصے سے انتظار کر رہی تھی وہ میرے لیے ایک ایسے امتحان کا آغاز بننے والی ہے جس کے بعد مجھے اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتاوا ہونا تھا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اماں آخر اتنی خاموش کیوں تھی؟ کیا انہیں پہلے ہی معلوم تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اماں کے جانے کی تیاریوں کے دوران میں نے ان کی پرانی الماری صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ الماری کا نچلا خانہ اتنے برسوں سے شاید ہی کسی نے کھولا تھا۔ اندر کچھ پرانی تصویریں، اخباروں کے ٹکڑے اور خالی ڈبے پڑے تھے۔ میں ایک ایک چیز نکال کر صحن میں رکھ رہی تھی تاکہ الماری مکمل خالی ہو جائے۔ اسی دوران میرا ہاتھ لکڑی کی پچھلی تہہ سے جا ٹکرایا۔ مجھے لگا شاید کوئی ٹوٹی ہوئی چیز ہوگی، مگر جب میں نے ہاتھ اندر ڈال کر دیکھا تو انگلیاں ایک موٹے سے کاغذی پیکٹ سے جا لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا۔ وہ ایک پرانا بھورا لفافہ تھا جس پر میرے سسر مرحوم بشیر احمد صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ لفافہ دیکھتے ہی میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا۔ مجھے خیال آیا شاید کوئی پرانی دستاویز ہوگی، لیکن جیسے ہی میں نے اسے کھولا میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اندر ایک رجسٹر معاہدے کی نقل تھی اور اوپر میرے سسر کی اپنی تحریر میں چند سطریں لکھی تھی۔ پہلے ہی سطر پڑھتے ہوئے
میری سانس رک گئی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ یہ مکان میرے سسر کی ذاتی ملکیت نہیں تھا، بلکہ برسوں پہلے انہوں نے اسے ایک مخصوص مقصد کے لیے ایک دوسرے شخص کے نام منتقل کر دیا تھا، اور اس فیصلے کی اصل وجہ گھر والوں سے چھپائی گئی تھی۔ میں کچھ لمحوں تک وہی بیٹھی رہی جس گھر کے ایک ایک کمرے کے لیے ہم کئی مہینوں سے آپس میں الجھ رہے تھے، جسے سب اپنی وراثت سمجھ رہے تھے۔ اس کے بارے میں حقیقت ہی کچھ اور نکل رہی تھی۔ میں نے کاغذ مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا اور فوراً اپنے شوہر حمزہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حمزہ میز پر بیٹھا حساب کتاب دیکھ رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ مجھے اماں کی الماری سے ملا ہے، ذرا اسے پڑھو۔ وہ پہلے تو بے دلی سے کاغذ دیکھنے لگا، لیکن چند سطریں پڑھتے ہی اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس نے دوبارہ کاغذ پڑھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ میری آواز سن کر باقی سب بھی کمرے میں جمع ہو گئے۔ سائرہ اور مہرین بھی اپنے شوہروں کے ساتھ اندر آ گئی۔ عادل نے گھبرا کر پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حمزہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، یہ مکان ہمارے نام نہیں ہے۔ ابو نے اپنی زندگی میں اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کیا تھا جس کا ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ کمرے میں جیسے اچانک ہوا رک گئی۔ سائرہ فوراً بولی، یہ ناممکن ہے، ابو ہمیں کبھی بے گھر نہیں کر سکتے تھے، ضرور کوئی غلط فہمی ہے۔ حمزہ نے جواب نہیں دیا۔ اس نے فوراً اپنے فون سے ابو کی پرانے قانونی مشیر ایڈوکیٹ فہیم انور کو کال ملائی۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے فون بند کیا تو اس کی آنکھوں میں پہلے والا غصہ نہیں بلکہ خوف تھا۔ اس نے بتایا کہ وکیل صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے سے پہلے ہی واقف ہے اور کافی عرصے سے ہمارے رابطے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پاس اصل دستاویز بھی موجود ہیں اور وہ خود کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ رہے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہو۔ چند گھنٹے پہلے تک ہم اماں کو گھر سے دور بھیجنے اور ان کا کمرہ اپنے استعمال میں لانے کے منصوبے بنا رہے تھے، مگر اب پہلی بار مجھے خیال آیا کہ شاید ہم نے اصل حقیقت جاننے بغیر ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور سب سے زیادہ خوف مجھے اس بات کا تھا کہ اماں جان کو شاید یہ سب ہم سے کہیں پہلے معلوم تھا۔ وہ مکان شہر کے مرکزی سڑک پر تھا اور اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ آج تک ہم سب اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھتے آئے تھے۔ لیکن اب اسی مکان کا مستقبل غیر یقینی ہو چکا تھا۔ جس نچلی منزل کو خالی کروانے کے لیے ہم اماں کو گھر سے دور بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے، اب وہی فیصلہ مجھے اندر سے کھوکھلا کرنے لگا تھا۔ ہم سب ڈائننگ روم میں خاموش بیٹھے وکیل صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی میں بہت نمایاں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بے اختیار سامنے لگی اپنے سسر اور اماں کی پرانی تصویر کو دیکھا۔ تصویر میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ منظر دیکھتے ہی میرے ذہن میں 10 سال پہلے کا وہ دن تازہ ہو گیا جب میں اس گھر میں نئی نویلی دلہن بن کر داخل ہوئی تھی۔ میں ایک سادہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے اتنے بڑے خاندان میں شادی کے بعد قدم رکھتے ہوئے میرے دل میں کئی خدشات تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری کم حیثیتی کا احساس مجھے ہر وقت نہ دلایا جائے، مگر میری ساری پریشانی اماں نے پہلے ہی دن ختم کر دی تھی۔ شادی کے اگلے دن میں ابھی سورج بھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ میں باورچی خانے میں ناشتہ بنانے پہنچ گئی۔ میں نے جیسے ہی چولہا جلایا، اماں میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور ہنس کر بولی، ارے پاگل لڑکی، ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی پوری طرح نہیں اتری اور تم کام میں لگ گئی۔ واپس اپنے کمرے میں جاؤ، ابھی تمہیں صرف آرام کرنا ہے۔ میری بہو اس گھر میں کام کرنے نہیں، محبت پانے آئی ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے تھے اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی۔ اماں نے واقعی مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح رکھا۔ میں کوئی بھاری کام کرنے لگتی تو وہ مجھے روک دیتی۔ میرے سسر بھی شام کو دکان سے واپس آتے تو کبھی پھل، کبھی مٹھائی اور کبھی میری پسند کی کوئی چیز ضرور لاتے۔ میرے شوہر زید گھر کے بڑے بیٹے تھے، مگر طبیعت کے اعتبار سے کچھ نرم دل اور جلد دوسروں کی باتوں میں آنے والے انسان تھے۔ اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی کمزوری آگے چل کر ہمارے گھر کے رشتوں میں دراڑ ڈال دے گی، لیکن جب تک میرے ساس سسر ہمارے ساتھ تھے، زید کی کسی بات کی وجہ سے مجھے کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں ہوا۔ پھر میری زندگی میں وہ خبر آئی جس نے اماں کو بے حد خوش کر دیا۔
جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے اسی دن محلے میں مٹھائی بانٹی اور ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کروایا۔ اس کے بعد تو وہ ہر وقت میرے ارد گرد رہتی، کبھی مجھے سیڑھیاں چڑھنے سے روکتی، کبھی میرے لیے میری پسند کا کھانا بناتی، اور کبھی تھکن محسوس ہوتی تو میرے پاؤں دبا دیتی۔ میں شرمندہ ہو کر کہتی، اماں آپ کیوں اتنا کرتی ہیں؟ تو وہ مسکرا کر جواب دیتی، ماں بننے والی بیٹی کی خدمت کرنا بوجھ نہیں، خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ جس عورت کی محبت کو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سمجھ رہی ہوں، ایک دن میں ہی اس عورت کو اپنے ہی گھر سے دور بھیجنے کے فیصلے میں شامل ہو جاؤں گی۔ آج جب میں اس تصویر کو دیکھ رہی تھی تو دل میں صرف ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر میں اتنی بدل کیسے گئی؟ اماں میری ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ میں اکثر جھنجھلا کر کہہ دیتی، اماں آپ خود عمر رسیدہ ہیں، مجھے اتنا کام کر کے شرمندہ نہ کیا کریں۔ وہ ہنس کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، تم اس گھر میں خوشی بن کر آئی ہو، تمہاری خدمت نہیں کروں گی تو کس کی کروں گی؟ جب میرا بیٹا حارث پیدا ہوا تو اماں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ انہوں نے اپنے کاروبار میں کام کرنے والی کئی ملازمین کو بونس دیا اور ضرورت مندوں میں راشن بھی تقسیم کروایا۔ حارث تو جیسے ان کی دنیا ہی بن گیا تھا۔ وہ اسے گھنٹوں گود میں لیے پھرتی، اس کے ہر شرارت پر ہنستی اور کبھی کبھی مجھے بھی کہتی، یہ بچہ میرے بڑھاپے کی خوشی ہے۔ کئی سال اسے محبت میں گزر گئے، مجھے لگتا تھا ہمارا گھر ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، مگر پھر میرے دونوں دیوروں کی شادیاں ہوئی اور ان کی بیویاں سریا اور نادیہ اس گھر میں آئی۔ دونوں شادیاں چند ہی مہینوں کے فرق سے ہوئی تھی۔ شروع میں دونوں اتنی میٹھی باتیں کرتی تھی کہ مجھے یقین تھا اماں کو مزید 2 بیٹیاں مل گئی ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے انداز بدلنے لگے۔ سب سے پہلے باورچی خانے میں تبدیلی آئی۔ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی کہ سریا نے سبزی کاٹتے ہوئے مجھ سے کہا، آپ بھی عجیب ہے، صبح سے شام تک اماں کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، کیا اس گھر کی ساری ذمہ داری صرف آپ کی ہے؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، وہ ہماری بڑی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا کوئی آسان تو نہیں۔ وہ فوراً مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ میں اپنائیت نہیں تھی۔ بولی، ذمہ داری سب کی ہے، پھر خدمت بھی سب کو برابر کرنی چاہیے، اور ویسے بھی اماں کو ہر چیز میں اعتراض رہتا ہے۔ کل میں نے کھانے میں نمک ذرا زیادہ کر دیا تو سب کے سامنے مجھے سنانے لگی۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کی بات کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں تھا، مگر سریا نے اس دن ایک ایسی بات کہی جو بعد میں ہمارے پورے گھر کی سوچ بدلنے والی تھی۔ وہ بولی، دیکھ لینا آپا، ایک دن ہم بھی اپنے شوہروں سے کہیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں، آخر کب تک سب کچھ اماں اور ابا کی مرضی سے چلتا رہے گا؟ دوسری طرف نادیہ بھی کم نہیں تھی۔ ایک رات میں پانی لینے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی تو اس کے کمرے سے آوازیں سنائی دی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ وہ اپنے شوہر فہد سے کہہ رہی تھی، آپ کے بھائیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ابا کے کاروبار اور اس گھر میں آخر ہمارا بھی حصہ ہے، آپ ہر بار خاموش کیوں رہتے ہیں؟ فہد شاید اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نادیہ مسلسل بولتی رہی، اگر آج ہم نے اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل ہمارے بچے بھی دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ میں دروازے کے باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس رات پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہمارے گھر میں مسئلہ صرف کام کا نہیں رہا تھا، کسی کے دل میں حق کی خواہش جاگ چکی تھی، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی خواہش آہستہ آہستہ محبت کو لالچ میں بدل دے گی۔ ان دونوں کی باتوں کا اثر آہستہ آہستہ پورے گھر پر پڑنے لگا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بات پر اماں سے ان کا جھگڑا ہو جاتا، کبھی کھانے میں نمک کم زیادہ ہونے پر اعتراض ہوتا، کبھی اماں کی کسی معمولی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا۔ شروع میں ہر بار اماں کا ساتھ دیتی تھی، لیکن مسلسل لڑائیوں نے مجھے بھی تھکا دیا تھا۔ پھر میرے اندر بھی یہ خود غرض سوچ نے جنم لیا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں ہر معاملے میں اماں کی حمایت کرتی رہی تو سریا اور نادیہ مجھے بھی اپنا دشمن سمجھنے لگیں گی۔ میں نے خاموش رہنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ بات غلط ہے، مگر میں نظریں چرا لیتی۔ آہستہ آہستہ میں نے اماں کے کاموں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ کبھی دل میں خیال آتا کہ آخر میں ہی کیوں ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہوں، کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں؟ سب سے افسوسناک بات یہ تھی
کہ اسی دوران میں نے اپنے 9 سالہ بیٹے حارث کو بھی اماں سے دور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ اماں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا۔ حارث اسکول سے واپس آتے ہی اپنا بیگ ایک طرف پھینکتا اور سیدھا اماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ اماں اس کے لیے کبھی بسکٹ چھپا کر رکھتی، کبھی اس کی پسند کی کوئی چیز بناتی اور کبھی اسے اپنے بچپن کے قصے سناتی۔ حارث بھی ان کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن میں کپڑے طے کر رہی تھی کہ ثریا باورچی خانے سے نکلی اور طنزیہ انداز میں بولی، آپا آپ تو بڑی سمجھدار نکلی، بچہ بھی اماں کے حوالے کر دیا اور خود آرام سے اپنے کام کرتی رہتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مزید بولی، کل کو یہی بچہ ہر وقت دادی کے پیچھے لگا رہے گا اور آپ کو شکایت ہوگی کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ اتنے میں نادیہ بھی وہاں آ گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اماں نے تو اسے حد سے زیادہ لاڑ دے رکھا ہے، آپ کو ابھی اسے قابو میں رکھنا چاہیے۔ ان کی باتیں سن کر میرے اندر غصہ تو آیا، مگر میں نے اماں کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے اپنے بیٹے پر ہی غصہ نکال دیا۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گئی اور حارث کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئی۔ وہ معصوم حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولا، امی میں تو دادی کے پاس بیٹھا تھا، وہ مجھے کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بس اب روز روز دادی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے کمرے میں جاؤ اور ہوم ورک کرو۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میری ڈانٹ سن کر خاموش ہو گیا۔ دروازے کے پاس اماں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے حارث کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، بس چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر لیا۔ آج جب میں ماضی کو یاد کرتی ہوں تو سب سے زیادہ افسوس اسی لمحے کا ہوتا ہے۔ میں نے دوسروں کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے ہی بچے کو اس عورت سے دور کر دیا جس نے میری ماں بن کر مجھے سنبھالا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی خاموشی میرے سامنے میرے ماضی کا سب سے بڑا سوال بن کر کھڑی ہوگی۔ حارث کو اماں سے دور کرنے کے بعد بھی زندگی بظاہر معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ابا جان کا کاروبار بھی پہلے کی طرح چل رہا تھا، مگر وقت کے ساتھ مجھے ایک تلخ حقیقت سمجھ جانے لگی تھی۔ میرے شوہر زید اور ان کے دونوں بھائی اماں سے محبت یا گھر کے سکون سے زیادہ اپنے مستقبل اور مالی حصے کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی فکر رہتی کہ کب کاروبار اور جائیداد ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ ابا جان کے انتقال سے کچھ ہی ہفتے پہلے ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے مجھے پہلی بار ان تینوں کے دل کی بات صاف دکھا دی۔ اسی دن میں چائے لے کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں شہر کا ایک معروف پراپرٹی سرمایہ کار بیٹھا ہوا تھا۔ زید، فہد اور عادل بھی سامنے بیٹھے تھے۔ وہ شخص بڑے احترام سے ابا جان کو سمجھا رہا تھا، ہارون صاحب آپ کا مکان شہر کے سب سے قیمتی علاقے میں ہے، اگر آپ اس فروخت کر دیں تو موجودہ قیمت سے بھی کہیں زیادہ رقم مل سکتی ہے۔ آپ کسی پرسکون علاقے میں نیا گھر لے لیجیے گا اور باقی سرمایہ کاروبار میں لگا کر اسے کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ میں نے چائے میز پر رکھی تو میری نظر اپنے شوہر اور ان کے بھائیوں پر پڑی۔ تینوں کے چہروں پر عجیب سی بےتابی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابا جان کے جواب کا انتظار نہیں بلکہ اپنے خوابوں کو پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ مگر ابا جان نے بڑے سکون سے اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کی پیشکش اچھی ہے، لیکن یہ گھر میرے لیے صرف اینٹوں اور دیواروں کا ڈھانچہ نہیں، میری زندگی کی سب سے قیمتی یادیں اسی جگہ سے جڑی ہیں۔ میرے بچوں نے یہاں کھیلنا سیکھا، میری بیوی نے اسی گھر میں اپنی عمر گزاری اور میری بہو نے بھی یہاں قدم رکھا، میں اسے قیمت کے بدلے نہیں دے سکتا۔ وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر معذرت کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ تینوں بھائیوں کے چہروں پر صاف ناراضی تھی۔ اس رات میں پانی لینے کے لیے باہر نکلی تو دیکھا کہ زید، فہد اور عادل ایک کمرے میں بیٹھے آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں دروازے کے قریب رک گئی۔ زید غصے میں کہہ رہا تھا، ابا ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، کاروبار کا زمانہ بدل گیا ہے، مگر وہ ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، ہم کب تک ان کے اشاروں پر چلتے رہیں گے؟ فہد نے فوراً کہا، ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اپنی ناراضی کے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتے، اگر کاروبار ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم اسے کہیں آگے لے جا سکتے ہیں۔ عادل بھی بول اٹھا، مسئلہ یہ ہے کہ ابا کو ہم پر اعتماد ہی نہیں، انہیں لگتا ہے ہم ابھی بچے ہیں۔ میں دروازے کے باہر خاموشی کھڑی رہی تھی۔ میرے شوہر کی آواز پھر سنائی دی،
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جب تک ابا ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھیں گے ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ جملہ سن کر میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جس گھر کو میں ہمیشہ محبت اور تحفظ کی جگہ سمجھتی رہی تھی، اسی گھر میں کچھ لوگوں کے لیے رشتوں سے زیادہ اختیار اور دولت اہم ہو چکی تھی، اور اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چند ہفتوں بعد ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو صرف جائیداد ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے خاندان کے رشتوں کا حساب بدل دے گا۔ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ابا جان پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل چکے تھے اور دروازے کے پاس کھڑے ان کی ہر بات سن رہے تھے۔ اپنے ہی بیٹوں کی زبان سے یہ سننا کہ وہ ان کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا، مگر شاید بیٹوں کو اپنی باتوں کے اثر کا اندازہ تک نہیں تھا۔ اچانک ایک گلاس فرش پر گرنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر باہر نکلی تو ابا جان دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا ہاتھ سینے پر تھا اور چہرہ اچانک زرد پڑ چکا تھا۔ میں چیختی ہوئی ان کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ زمین پر گر گئے۔ ہم انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر گئے، مگر ڈاکٹر انہیں بچا نہ سکے۔ ان کی اچانک موت نے مجھے اندر تک توڑ دیا، مگر سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر وہ تھا جو ان کے جنازے کے بعد گھر لوٹتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اماں خاموشی سے اس کونے میں بیٹھی تھی جیسے ان کی پوری دنیا اجڑ گئی ہو، جبکہ میرے شوہر اور ان کے بھائیوں کے درمیان پہلے ہی کاروبار اور جائیداد کے معاملات کی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی۔ ابا جان کے جانے کے چند ہی دن بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ ان کی موجودگی میں سریا اور نادیہ اپنی زبان قابو میں رکھتی تھی، مگر اب انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اماں اپنے غم میں ڈوبی رہتی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ ایک صبح ہم سب ناشتے کے میز پر بیٹھے تھے، اماں وہاں موجود نہیں تھی۔ سریا نے اچانک زید کی طرف دیکھ کر کہا، اب ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کاروبار کس طرح چلایا جائے گا۔ ابا کے پرانے طریقے سے نہ دکان آگے بڑھے گی نہ فیکٹری، گھر کے اخراجات بھی تو ہیں۔ زید نے فوراً جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اب کاروبار کا انتظام مجھے سنبھال لینا چاہیے، پرانا حساب رکھنے والا بھی بدلنا ہوگا۔ یہ سن کر فہد نے فوراً اعتراض کیا، لیکن صرف آپ ہی کیوں، ہم دونوں بھی برسوں سے ابا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کاروبار میں ہمارا بھی حق ہے۔ عادل نے بھی میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بالکل، ایسا نہ ہو کہ کل کو سارا حساب آپ کے ہاتھ میں ہو اور ہمیں صرف نام کا حصہ ملے۔ زید کا لہجہ بھی سخت ہو گیا، میں نے کب کہا کہ تمہارا حق نہیں، مگر ہر کام 3 آدمی مل کر کریں گے تو فیصلہ کبھی نہیں ہوگا۔ بات چند جملوں سے شروع ہوئی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے تینوں بھائی ایک دوسرے پر پرانے حساب کھولنے لگے۔ کسی نے محنت کا ذکر کیا، کسی نے پیسوں کا، اور کسی نے الزام لگایا کہ دوسرا ہمیشہ ابا جان کی نظر میں زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں خاموش بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، میرے دل میں ایک عجیب خوف پیدا ہو رہا تھا۔ ابا جان کے جانے کے بعد مجھے لگا تھا کہ شاید ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، مگر حقیقت میں تو ان کی موت کے ساتھ ہی ہمارے گھر کی اصل آزمائش شروع ہوئی تھی۔ اور اسی وقت مجھے پہلی بار ابا کا خیال آیا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی، جبکہ باہر ان کے بیٹوں میں ان چیز کے لیے لڑائی شروع ہو چکی تھی جسے وہ اپنی زندگی بھر محبت سے جوڑ کر رکھتی رہی تھی۔ اس دن ہمارے گھر میں پہلی بار جائیداد اور پیسوں کے لیے ایسی چیخ و پکار ہوئی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی گھر ہے جہاں کبھی ابا جان کی موجودگی میں کوئی اونچی آواز میں بات کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ تینوں بھائی ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے اور ان کی بیویاں بھی اپنے اپنے مطالبات لے کر درمیان میں آ گئی تھی۔ نادیہ نے زید کی طرف دیکھ کر کہا، آپ بڑے بھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی سب کا حق بھی آپ ہی طے کریں گے۔ اب ابا جان نہیں ہے، ہمیں اپنے حصے کے بارے میں صاف فیصلہ چاہیے۔ پھر اس نے نیچے والے حصے کا ذکر چھیڑ دیا، ہم کب تک اوپر کے تنگ کمروں میں رہیں گے، نیچے اتنی بڑی جگہ خالی پڑی ہے اور اماں اکیلی اس میں رہتی ہیں، آخر اس حصے کا کیا ہوگا؟ میں خاموش بیٹھی سب سن رہی تھی، مگر دل ہی دل میں مجھے بھی یہی بات اچھی لگ رہی تھی۔ میں کافی عرصے سے چاہتی تھی کہ نیچے والا حصہ مجھے مل جائے تاکہ میں اپنی مرضی سے گھر چلا سکوں
اور اماں کی دیکھ بھال سے بھی جڑی ذمہ داریوں سے بھی جان چھوٹ جائے۔ ثریا نے فوراً نادیہ کی حمایت کی۔ وہ بولی بالکل ہم اوپر گرمی اور تنگی میں رہیں اور نیچے اتنی بڑی جگہ صرف ایک شخص کے لیے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اس کے بعد تینوں بھائیوں پر دباؤ پڑنے لگا۔ کسی نے الگ گھر کا مطالبہ کیا، کسی نے کاروبار میں زیادہ حصہ مانگا اور کسی نے نیچے والا پورا حصہ اپنے قبضے میں لینے کی بات شروع کر دی۔ زید ویسے بھی فیصلہ کرنے میں کمزور تھا۔ مسلسل اصرار اور بحث کے سامنے وہ بھی آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگا۔ چند ہفتوں میں گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ کبھی باورچی خانے میں معمولی سی بات پر جھگڑا ہوتا، کبھی کاروبار کے حساب کتاب پر بھائی ایک دوسرے سے الجھ جاتے۔ اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی اور ان کی دواؤں کا خرچ بھی اب سب کو بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ میں خود بھی اس ماحول سے تھک چکی تھی۔ دل چاہتا تھا کسی طرح یہ مسئلہ ختم ہو اور گھر میں دوبارہ سکون آ جائے، مگر میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہم کس حد تک گرنے والے ہیں۔ ایک دوپہر اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور ہم تینوں صحن میں سبزیاں کاٹ رہے تھے۔ ثریا نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی آواز بہت آہستہ کر لی اور مجھ سے بولی، آپا ایک بات کہوں، ناراض نہ ہونا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، آپ خود دیکھ رہے ہیں اماں سارا دن اکیلی رہتی ہیں، ہم بھی اپنے کاموں میں پھنسے رہتے ہیں، شاید ان کے لیے کسی ایسے مقام پر رہنا بہتر ہو جہاں ان کی عمر کی عورتیں ہوں، باقاعدہ دیکھ بھال ہو اور وقت پر دوائیاں بھی ملتی رہیں۔ مجھے فوراً سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میرا خیال ہے ہمیں اماں کو کسی اچھے بزرگوں کی نگہداشت مرکز میں داخل کرا دینا چاہیے۔ وہاں ان کا وقت بھی گزر جائے گا اور ہمیں بھی گھر کے معاملات سنبھالنے میں آسانی ہوگی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی سبزی کاٹنے والی چھری رک گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم ہوش میں ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور زید کو پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گے؟ ثریا فوراً مسکرا دی، لوگ 2 دن بات کریں گے، پھر خاموش ہو جائیں گے اور زید کو ہم سمجھا لیں گے کہ یہ اماں کی بھلائی کے لیے ہے۔ وہاں ڈاکٹر ہوں گے، دوائیاں وقت پر ملیں گی، ان کی عمر کی عورتیں ہوں گی۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے میرے دل کی چھپی ہوئی خود غرضی کو بھی جگا دیا، اور سب سے بڑھ کر نیچے والا پورا حصہ خالی ہو جائے گا۔ آپ اور زید وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں، جبکہ ہم دونوں اوپر اپنے کام کے لیے جگہ بنا لیں گے۔ سوچئے اگر وہاں ہمارا بیوٹی اسٹوڈیو بن جائے تو گھر بیٹھے آمدنی بھی ہوگی اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ نادیہ نے فوراً اس کی تائید کی، ہاں اپا، یہی سب سے آسان راستہ ہے۔ ہم اماں کو بے سہارا تھوڑی چھوڑ رہے ہیں، صرف ان کے لیے بہتر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ زبان سے میں ابھی تک اس فیصلے کو غلط کہہ رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خطرناک خیال جگہ بنا چکا تھا۔ اگر اماں واقعی چلی جاتی تو شاید میری زندگی آسان ہو جاتی۔ مجھے صرف یہ معلوم نہیں تھا کہ جسے میں اپنی آسانی سمجھ رہی ہوں، وہ میرے کردار کا سب سے مشکل امتحان بننے والا تھا۔ نادیہ نے فوراً جوش میں آ کر کہا، آپا، ثریا ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بس کسی طرح بھائی صاحب کو راضی کر لیں، باقی فہد اور عادل کو ہم دونوں سنبھال لیں گے۔ روز روز کی پریشانی سے ایک ہی بار جان چھوٹ جائے تو سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ میرے دل میں ایک لمحے کو شرمندگی ضرور آئی، مگر نیچے والے حصے کی خواہش اور مسلسل جھگڑوں سے نجات پانے کی تمنا نے میری سوچ پر پردہ ڈال دیا۔ آخرکار میں بھی ان کے منصوبے پر راضی ہو گئی۔ رات کو جب میں نے زید سے بات کی تو وہ پہلے کافی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، اگر لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا ہے تو خاندان بھر میں کیا بات بنے گی؟ میں نے فوراً اسے سمجھانا شروع کیا، ہم انہیں کسی سڑک پر تو نہیں چھوڑ رہے، کسی اچھے نگہداشت مرکز میں رکھیں گے جہاں ڈاکٹر ہوں گے، دوائیاں وقت پر ملیں گی اور ان کی عمر کی عورتیں بھی ہوں گی۔ پھر نیچے کا حصہ بھی خالی ہو جائے گا۔ آپ گھر کے بڑے بیٹے ہیں، آخر آپ کا بھی تو حق ہے۔ میری باتوں کا اثر ہوا۔ زید نے زیادہ بحث نہیں کی۔ اگلے دن فہد اور عادل کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا اور یوں ہم سب نے مل کر ایک ایسا فیصلہ کر لیا جسے اس وقت ہم اپنی آسانی اور اماں کی بھلائی کا نام دے رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم اپنے مطلب کو خوبصورت الفاظ میں چھپا رہے تھے۔ ہم بے صبری سے اس دن کا انتظار کرنے لگے
जब अम्मा इस घर से चली जाएंगी। फिर अचानक दरवाजे की घंटी जोर से बजी। मैं चौंक कर सीधी हुई। जैद, फहद और आदिल भी एकदम खड़े हो गए। सुरैया और नादिया के चेहरों से भी जैसे खून उतर गया था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने अब्बाजान के पुराने वकील एडवोकेट फहीम अनवर खड़े थे। इनके हाथ में भूरे रंग का पुराना ब्रीफकेस था और चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जिसने मुझे बेचैन कर दिया। जैद ने घबराकर इनसे हाथ मिलाते हुए कहा, वकील साहब, हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। आखिर ये मामला है क्या? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से अंदर आए, सोफे पर बैठे और चंद लम्हों तक कमरे में मौजूद हर शख्स को गौर से देखते रहे। फिर अचानक इनकी नजर खुले दरवाजे से सहन में रखे इन बैगों पर पड़ी जिनमें हमने अम्मा का सामान भर रखा था। इनके चेहरे पर हैरत के बाद फौरन गुस्सा और अफसोस नुमायां हो गया। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, ये सामान किसका है? किसके मुंह से जवाब ना निकला। जाहिद ने जल्दी से मेज पर वो पुराना लिफाफा और दस्तयावेज रख दी जो मुझे अम्मा की अलमारी से मिली थी। इसने कहा, वकील साहब, ये कागज हमें आज मिला है। अब्बू ने इसमें लिखा है कि ये मकान इनकी मलकियत नहीं था। आप इनके तमाम कानूनी मामलात देखते थे, इसलिए आप ही हमें हकीकत बता सकते हैं। अगर ये घर अब्बू का नहीं था तो फिर किसका है? हम इनके बेटे हैं। हमें अपने हक के बारे में जानने का पूरा हक है। फहीम साहब ने कागज उठाया, इसे चंद लम्हे देखा और फिर बहुत आहिस्ता से अपनी ऐनक उतार दी। इनके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आप सब अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप में से किसी ने यह सोचा कि आपके वालिद ने यह हकीकत आप सबसे छुपाई क्यों थी? कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। वकील साहब ने ब्रीफकेस अपने सामने रखा, इसे खोला और अंदर से कई पुरानी फाइलें निकाली। फिर हमारी तरफ देखकर बोले, जो बात मैं आज आप लोगों को बताने आया हूँ वो सिर्फ इस मकान की मलकियत का मसला नहीं, ये आपके वालिद की एक ऐसे फैसले की कहानी है जिसका ताल्लुक आप सबकी जिंदगी से है। मेरा दिल जैसे डूबने लगा। इसी लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद अम्मा को घर से निकालने की हमारी तैयारी किसी ऐसे राज के सामने आने वाली है जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। वकील साहब ने हमारी तरफ देखा और इनका लहजा पहले से ज्यादा संजीदा हो गया। उन्होंने कहा, ये कोई मजाक नहीं है हारून साहब, गुज़िश्ता 1 साल से तुम लोगों के रवैयों पर नजर रखे हुए थे। कारोबार में तुम्हारी बदतमीजी, घर में अपनी बीवी के साथ होने वाला सुलूक और खास तौर पर अपनी माँ के बारे में तुम लोगों की सोच, इनसे कुछ छुपी नहीं थी। इन्हें अंदाजा हो गया था कि इनके बाद ये घर किसी तरफ जाएगा, इसलिए उन्होंने वो दस्तयावेज ऐसी जगह छुपाई जहां इन्हें यकीन था कि एक दिन तुम लोग खुद इसे तलाश करोगे। फहद बेचैनी से आगे बढ़ा और बोला, वकील साहब, बात को घुमाए नहीं। अगर अब्बू ने कारोबार का कोई हिस्सा किसी इदारे को दे दिया था तो हमें बता देते, मगर ये घर तो हमारा ही है ना। नादिया ने भी बेसब्री से कहा, हमने तो अम्मा को यहाँ से मुंतकिल करने की तकरीबन सारी तैयारी कर ली है। अगर कोई कानूनी मसला है तो अभी बता दीजिए। वकील साहब ने इसकी तरफ एक मानी खैज नजर डाली और बोले, मसला यही है कि तुम लोगों ने घर खाली करने की तैयारी तो कर ली, मगर कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कानूनी तौर पर यह घर किसका है। हारून साहब इस मकान को किसके नाम मुंतकिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह मकान इनकी जाती मलकियत था ही नहीं। इन अल्फाज के साथ ही जैसे पूरे कमरे की फिजा बदल गई। जैद ने घबराकर पूछा, तो फिर किसका है? क्या अब्बू ने इसे किसी और के नाम का रखा था? वकील साहब ने अपने ब्रीफ केस खोला और एक मोटी फाइल मेज पर रख दी। चंद लम्हे वो खामोश रहे, फिर बोले, इस घर का असल मालिक आज भी जिंदा है। कानूनी रिकॉर्ड में इसकी मलकियत इब्तिदाई से दर्ज है। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जैद ने बेयकीनी से कहा, लेकिन हमने तो बचपन से इसी घर में जिंदगी गुजारी है। अब्बू ही इस घर का तमाम मामला देखते थे, फिर यह कैसे मुमकिन है कि वो मालिक ना हो? वकील साहब ने फाइल से एक पुरानी रजिस्ट्री निकाली, इसे हमारे सामने रखा और मजबूत लहजे में कहा, मुमकिन है क्योंकि हारून साहब सिर्फ इस मकान की निगहबान थे, मालिक नहीं। असल मालिक वो शख्सियत है जिसके नाम पर यह मकान बरसों पहले खरीदा गया था। मेरी सांस रुक गई। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि मुझे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी।
وکیل صاحب نے ہماری طرف دیکھا اور پھر وہ جملہ کہا جس نے میرے اندر کا غرور ایک لمحے میں توڑ دیا۔ اس گھر کی اصل مالکن تمہاری ماں ہے۔ یہ مکان زبیدہ بیگم کی ملکیت ہے۔ ہارون صاحب نے صرف ان کی اجازت سے اس گھر میں کاروبار اور رہائش کے معاملات سنبھالے تھے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زید، فہد اور عادل کے چہرے سفید پڑ گئے۔ نادیہ کے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ تقریباً چھوٹ گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر کو ہم اپنی وراثت سمجھ کر تقسیم کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اس کا ایک ایک کاغذ ہماری اپنی ماں کے نام تھا۔ عادل نے غصے اور گھبراہٹ میں میز پر ہاتھ مارا اور بولا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اماں مالک ہیں تو پھر ابو نے ہمیں کبھی کیوں نہیں بتایا؟ وکیل صاحب نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے بعد تم لوگ اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ آج تم لوگوں نے خود ان کے سامنے اپنے کردار کا فیصلہ سنا دیا۔ میرا سر جھک گیا۔ مجھے اچانک وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب اماں نے مجھے بیٹی سمجھ کر سنبھالا تھا اور میں نے انہی کی موجودگی کو اپنی زندگی کا بوجھ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ ہمیں گھر سے نہیں نکال رہی تھی، بلکہ ہم انہیں ان کے اپنے گھر سے نکالنے جا رہے تھے۔ عادل کی آواز اچانک بلند ہو گئی، یہ جھوٹ ہے، آپ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ابو نے یہ گھر اپنی محنت سے بنوایا تھا، ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے، پھر آج اچانک یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ گھر ان کا تھا ہی نہیں؟ وکیل صاحب نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر نہایت مضبوط لہجے میں بولے، گھر کی تعمیر ہارون صاحب نے ضرور کروائی تھی۔ اینٹیں، سیمنٹ، مزدوروں کی اجرت اور تعمیر کی ساری نگرانی انہوں نے کی تھی، لیکن جس زمین پر یہ گھر کھڑا ہے وہ کبھی ان کے نام نہیں تھی۔ اصل دستاویزات اس بات کا ثبوت ہے۔ انہوں نے فائل کھولی اور ایک پرانی رسید ہمارے سامنے رکھ دی۔ جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تو ہارون صاحب کا کاروبار شدید خسارے میں چلا گیا تھا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ گھر کا خرچ چلانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت زبیدہ بیگم نے اپنے زیورات فروخت کیے، اپنے والدین کی طرف سے ملنے والی زمین کا ایک حصہ بیچا اور اسی رقم سے یہ زمین خریدی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وکیل صاحب کی آواز میں اب غصے سے زیادہ افسوس تھا۔ صرف زمین ہی نہیں، زبیدہ بیگم نے ہارون صاحب کا کاروبار دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے بھی اپنی جمع پونجی لگا دی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے شوہر کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ گھر اور کاروبار کے پیچھے اصل سہارا کون تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے شوہر اپنی بچوں کی نظر میں ہمیشہ خاندان کے سربراہ ہیں۔ زید کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ فہد اور عادل بھی بالکل خاموش تھے۔ وکیل صاحب نے مزید کہا، زبیدہ بیگم نے ساری زندگی اس حقیقت کو چھپائے رکھا۔ انہوں نے تمہارے والد کی عزت کو اپنی عزت سمجھا، تمہیں یہ احساس دلایا کہ تمہارے والد نے سب کچھ اپنے بل بوتے پر بنایا ہے تاکہ ان کے دل میں کبھی کمی کا احساس پیدا نہ ہو۔ لیکن آج تم لوگوں نے اسی عورت کے ساتھ کیا کرنے کا فیصلہ کیا، اسے اس کے اپنے گھر سے نکال کر ایک نگہداشت مرکز بھیجنے کا۔ ان الفاظ نے میرے دل کو چیر دیا۔ مجھے وہ تمام دن یاد آنے لگے جب اماں میرے لیے اپنا آرام قربان کرتی رہی تھی اور میں نے ان کی خدمت کو بوجھ سمجھ لیا تھا۔ کمرے کی فضا اچانک بہت بھاری ہو گئی۔ سوریا اور نادیہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں پہلے تک جو دونوں نیچے والے حصے اور اپنے کاروبار کے خواب دیکھ رہی تھی، اب ان کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وکیل صاحب نے فائل بند کی اور آخری بات کہی، ہارون صاحب نے یہ راز صرف اس لیے چھپایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی قربانی اور عزت کو اپنے بچوں کی نظروں میں سودا نہیں بنانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے مجھے ایک ہدایت ضرور دی تھی، اگر کبھی تم لوگ زبیدہ کو اس کے اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرو تو یہ تمام دستاویزات تمہارے سامنے رکھ دو۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے پہلی بار اپنے آپ سے پوچھا، اگر یہ گھر اماں کا تھا تو پھر ہم کس حق سے انہیں یہاں سے نکالنے جا رہے تھے؟ حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے سامنے میرے سارے بہانے ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے۔ وکیل صاحب نے ابھی فائل بند ہی کی تھی کہ اچانک انہیں ایک اور بات یاد آئی۔ انہوں نے ہم سب کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن ابھی ایک حقیقت اور باقی ہے، اور شاید یہی بات آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوگی۔ ہارون صاحب تم تینوں بیٹوں کے بدلتے ہوئے رویے سے بہت پہلے واقف ہو چکے تھے۔ جس رات انہیں دل کا دورہ پڑا، اس سے پہلے انہوں نے تم لوگوں کی گفتگو خود سن لی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے بعد
تم لوگ اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ میرے شوہر اور ان کے دونوں بھائی خاموش کھڑے تھے۔ وکیل صاحب نے بات جاری رکھی۔ انہیں خدشہ تھا کہ ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی تم لوگ زبیدہ بیگم کو مالی طور پر محتاج کر دو گے، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ قانونی فیصلہ کیا تھا۔ کاروبار اور فیکٹری میں موجود ان کے حصے کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی زبیدہ بیگم کے نام منتقل کیا جا چکا تھا۔ یہ سنتے ہی تینوں بھائیوں کے چہروں پر خوف پھیل گیا۔ جس کاروبار کو وہ اپنی جاگیر سمجھ کر آپس میں بانٹنے تک خواب دیکھ رہے تھے، اس میں اب ان کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی آوازیں جیسے حلق میں اٹک گئی تھی، لیکن وکیل صاحب نے ابھی اصل بات نہیں بتائی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور نسبتاً نرم لہجے میں کہا، اور جہاں تک اس مکان کا تعلق ہے، اس بارے میں بھی زبیدہ بیگم نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ہارون صاحب نے بھی اس کی مکمل منظوری دی تھی۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا، زبیدہ بیگم نے چاہا تھا کہ ان کے بعد یہ گھر ان کے نواسے حارث کے نام ہو۔ وجہ صرف یہ تھی کہ پورے گھر میں یہی ایک بچہ تھا جس نے کبھی اپنی دادی کو دولت یا جائیداد کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کے لیے زبیدہ صرف دادی نہیں تھی، یہ کیسی بستی جن کے پاس بیٹھ کر اسے سکون ملتا تھا۔ میری آنکھوں میں فوراً اپنے بیٹے کا چہرہ آ گیا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے اسے اماں کے کمرے سے زبردستی نکالا تھا۔ دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ وکیل صاحب نے واضح لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھیں، حارث کو یہ مکان ابھی نہیں ملے گا۔ زبیدہ بیگم جب تک زندہ ہے، اس گھر کے مکمل اور قانونی مالک وہی رہیں گی۔ ان کے بعد ہی یہ مکان حارث کے نام منتقل ہوگا۔ تب تک کسی بیٹے، بہو یا دوسرے رشتہ دار کو اس پر کوئی دعویٰ حاصل نہیں ہوگا۔ سریا اور نادیہ کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے۔ ان کے سارے خواب ایک ہی لمحے میں بکھر گئے تھے۔ جس نیچے والے حصے میں بیوٹی اسٹوڈیو بنانے کے منصوبے بن رہے تھے، اب وہاں قدم رکھنے کا اختیار بھی اماں کے پاس تھا۔ وکیل صاحب نے اپنا بریف کیس بند کیا اور سخت لہجے میں بولے، اور ہارون صاحب کا آخری پیغام بھی سن لیجئے۔ انہوں نے مجھے واضح ہدایت دی تھی کہ اگر کبھی ان کے بیٹوں نے زبیدہ بیگم کو ان کے گھر سے نکالنے اور ان پر دباؤ ڈالنے یا ان کے حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں فوراً تمام قانونی دستاویزات سامنے لے آؤں۔ وہ چند لمحے رکے، پھر بولے، یہ گھر صرف دیواریں نہیں، آپ کی ماں کی پوری زندگی کی قربانی ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ اس قربانی کی عزت کریں گے یا اپنی لالچ کی وجہ سے آخری رشتہ بھی کھو دیں گے۔ ان کی بات ختم ہوئی تو میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صرف زید اور اس کے بھائیوں سے نہیں، مجھ سے بھی سوال کر رہے ہوں، کیونکہ اماں کو گھر سے نکالنے کا منصوبہ صرف اس کا نہیں تھا، میں بھی اس جرم میں برابر کی شریک تھی۔ وکیل صاحب نے جاتے جاتے ایک آخری بات کہی، اگر زبیدہ بیگم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچی یا انہیں اس گھر سے زبردستی نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہ قانونی طور پر تم سب کو یہاں سے بے دخل کر سکتی ہیں۔ پھر تم لوگوں کے پاس اس مکان پر دعویٰ کرنے کا بھی کوئی مضبوط راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم لوگ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بریف کیس اٹھا کر ڈرائننگ روم سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب کی زبانیں بند ہو گئی تھی۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے اور ابھی تک یہ حقیقت قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ جس گھر کو ہم برسوں سے اپنی ملکیت سمجھتے رہے، اس کے قانونی مالک اماں تھی۔ اچانک سریا کی آواز نے خاموشی توڑ دی۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھی اور چیخ کر بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم شروع سے اماں کے قریب بنی پھرتی تھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ لگا رکھا تھا تاکہ آخرکار یہ سارا گھر اسی کے نام ہو جائے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری زبان سے کوئی جواب نہیں نکلا۔ وہ مزید بولی، آخر ایک چھوٹے سے بچے کے نام کروڑوں کا گھر کیوں کیا جائے گا؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی چال ہے۔ نادیہ بھی فوراً اس کی حمایت میں کھڑی ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنے شوہر فہد سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے بھائی سے اپنا حق مانگو، مگر تم نے کبھی میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھ لیا، ہم نے اتنے سال اس گھر کے لیے محنت کی اور آخر میں ہمارے ہاتھ کیا آیا۔ اس کے آنسو دیکھ کر فہد بھی مشتعل ہو گیا۔ اس نے غصے میں زید کی طرف دیکھا اور بولا، بھائی یہ سب آپ کی بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر حارث کو اماں کے قریب رکھا۔ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایک دن یہ بچہ ان کی جائیداد کا وارث بنے گا۔ زید نے حیرت سے اسے دیکھا، تم ہوش میں ہو؟
مجھے خود آج پہلی بار یہ سب معلوم ہوا ہے، مگر فہد رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں، آپ ہمیشہ سے ابو کے قریب تھے، آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ بتا ہوگا۔ عادل بھی اس بحث میں کود پڑا۔ بس کرو، ایک دوسرے پر الزام لگانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہوگا۔ لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے تک مجھے بھی لگتا تھا کہ نیچے والا حصہ مل جائے تو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج پہلی بار سمجھ آ رہی تھی کہ جس گھر کو ہم تقسیم کرنے نکلے تھے وہ ہمارے لالچ سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس کی دیواروں میں اماں کی قربانیاں، ابا جان کی محنت اور ہماری پرانی یادیں دفن تھی۔ اور سب سے زیادہ شرمندگی مجھے اپنے آپ سے ہو رہی تھی، کیونکہ اگر میں شروع ہی میں اماں کے حق میں کھڑی ہو جاتی تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ شاید غصے میں چیخا، تمہیں کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ آج اگر ہم سب بے سہارے کھڑے ہیں تو اس کی ذمہ دار تم اور تمہاری بیوی ہو۔ زید نے اس کا ہاتھ جھٹک کر سخت لہجے میں کہا، اپنی زبان سنبھالو، مجھے بھی آج ہی حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ اگر اماں نے اپنی مرضی سے گھر حارث کے نام کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور تم لوگ تو خود بھی اماں سے جان چھڑانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اب نتیجہ سامنے آیا ہے تو دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے فیصلوں کو دیکھو۔ عادل بھی اس بحث میں کود پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تینوں بھائیوں کے درمیان تلخ کلامی اتنی بڑھ گئی کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ایک دوسرے کے کپڑے پکڑنے اور دھکے دینے کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ سوریا اور نادیہ بھی خاموش رہنے کے بجائے اپنے اپنے شوہروں کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک جو دونوں عورتیں نئے بیوٹی پارلر کے خواب دیکھ رہی تھی، اب غصے میں خوف سے بے قابو ہو کر ایک دوسرے کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ دولت کی خواہش نے ہمارے گھر کے ہر رشتے سے احترام چھین لیا تھا۔ میں سب سے الگ ایک طرف کھڑی تھی، ان کے طعنے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے، مگر اس وقت مجھے کسی کی بات کا جواب دینے کی خواہش نہیں تھی۔ میرے اندر جیسے یہ ایک اور ہی جنگ جاری تھی۔ میرا ضمیر، جسے میں نے کئی مہینوں سے اپنے فائدے اور آرام کے پیچھے چھپا رکھا تھا، آج مجھے ایک ایک بات یاد دلا رہا تھا۔ مجھے اماں کا وہ چہرہ یاد آیا جب میں نے اپنے بیٹے حارث کو ان سے سختی سے دور کیا تھا۔ مجھے ان کے وہ خاموش آنسو یاد آئے جب انہوں نے میرے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ اور آج مجھے معلوم ہوا تھا کہ جس عورت کو میں گھر کا بوجھ سمجھ رہی تھی وہی اس گھر کی اصل مالک تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر اس نے اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کی عزت اور بچوں کے مستقبل کے لیے خاموشی سے قربان کر دی تھی۔ میرا دل شرمندگی سے ڈوبنے لگا۔ میں سوچنے لگی میں کتنے خود غرض ہو گئی تھی۔ چند کمروں اور اپنی سہولت کی خاطر میں نے اس عورت کو اس کے اپنے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس نے مجھے کبھی بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھے۔ میرے اندر اتنا شدید پچھتاوا اٹھا کہ میرا دل چاہا اپنے آپ کو سزا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ خود کو تکلیف دینے سے اماں کے ساتھ کیا ہوا، ظلم واپس نہیں ہوگا۔ اگر واقعی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے تو مجھے صرف رونا نہیں بلکہ اپنے کیے کا ازالہ کرنا ہوگا۔ ادھر کمرے میں شور بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہد اور عادل ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے اور زید انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پہلی بار مجھے ان کی لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے لیے اس وقت صرف ایک سوال اہم تھا، اماں جان کہاں ہیں اور کیا میں ان کے سامنے جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے قابل بھی ہوں؟ وہی لوگ تھے جو چند گھنٹے پہلے ایک بوڑھی ماں کو گھر سے نکالنے کی منصوبے بندی کر رہے تھے، مگر جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ جائیداد ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ فہد غصے میں زید پر الزام لگا رہا تھا اور زید بار بار کہہ رہا تھا، مجھے خود آج ہی وکیل صاحب سے حقیقت معلوم ہوئی ہے، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ عادل بھی غصے میں درمیان میں آ گیا اور بولا، اگر ایسا ہے تو اماں کو گھر سے نکالنے کا خیال کس کا تھا؟ تم اور تمہاری بیوی ہی تو سب سے آگے تھے۔ تم لوگوں نے ہی ہمیں یقین دلایا تھا کہ اماں کے جانے کے بعد سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ میں نے اس طرح ایک دوسرے پر الزام لگاتے دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں ہمارے گھر کے رشتے اتنے بے معنی کیسے ہو گئے۔ وکیل صاحب کی باتیں بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اماں نے اپنی زمین بیچی، اپنے زیور قربان کیے، شوہر کا کاروبار دوبارہ کھڑا کرنے میں مدد دی، اور پھر بھی ساری زندگی یہ ظاہر ہونے دیا کہ ہر کامیابی ان کے شوہر کی ہے۔
انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، صرف یہ چاہا کہ ان کے بچے عزت اور محبت کے ساتھ بڑے ہوں، اور ہم نے ان کے بدلے میں کیا دیا؟ ان کے اپنے گھر سے انہیں نکالنے کی تیاری۔ اسی کشمکش میں اچانک دروازے کے قریب سے ایک سسکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا 9 سالہ بیٹا حارث دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور ہاتھ میں اماں کی ایک پرانی تصویر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر میرے پاس آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ امی، وہ روتے ہوئے بولا، دادی بہت رو رہے ہیں، آپ انہیں کہیں مت جانے دینا۔ میں ساکت رہ گئی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، اگر دادی اس گھر سے چلی گئی تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ مجھے یہ گھر، کھلونے یا کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے بس دادی چاہیے۔ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے الفاظ سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جس بچے کو میں نے دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی دادی سے دور کیا تھا، آج وہی بچہ مجھے بتا رہا تھا کہ اصل دولت گھر کے کمرے نہیں بلکہ وہ رشتے ہیں جنہیں ہم اپنی خود غرضی میں کھو دیتے ہیں۔ میں نے حارث کو مضبوطی سے تھاما اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد اماں کو کسی صفائی، کسی دلیل اور کسی جائیداد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہیں صرف یہ یقین دلانا ہوگا کہ ان کی بہو ابھی مکمل طور پر بے حس نہیں ہوئی۔ میں دادی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ امی، اگر وہ یہاں نہیں رہیں گی تو میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنے بیٹے کی معصوم بات سن کر میری آنکھیں بھر آئی۔ اس کی آواز میں ایسا خوف اور محبت تھی کہ ڈائننگ روم میں جاری سارا شور اچانک تھم گیا۔ زید، فہد اور عادل کے ہاتھ رک گئے، جبکہ سریا اور نادیہ بھی خاموش ہو کر حارث کو دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کئی مہینوں سے میرے اندر جو خود غرضی، شکایت اور لالچ جمع ہو رہا تھا، حارث کے چند لفظوں نے اسے ایک ہی لمحے میں توڑ دیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اندر سوئی ہوئی انسانیت اچانک جاگ گئی ہو۔ مجھے اپنی ہر وہ بات یاد آنے لگی جس سے میں نے اماں کا دل دکھایا تھا۔ میں نے حارث کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، دادی کہیں نہیں جائے گی، میں انہیں خود کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز کانپ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ وعدہ صرف اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ اپنے ضمیر سے بھی کر رہی ہوں۔ میں نے کمرے میں موجود سب لوگ کی طرف دیکھا۔ ہم سب نے آج بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جس عورت نے اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کر دی، ہم اسی کے گھر سے اسے نکالنے جا رہے تھے۔ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، جائیداد کی چھن جانے کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ آج میں کسی کے دباؤ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں اماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرے قدم رک گئے۔ اندر سے ہلکی سی سسکی سنائی دے رہی تھی۔ میرے دل پر بوجھ اور بڑھ گیا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو اماں جان جائی نماز کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے، جیسے ہمیشہ کی طرح میرے سامنے اپنی تکلیف چھپانا چاہتی ہوں۔ لیکن اس بار میں نے انہیں چھپنے نہیں دیا۔ میں آگے بڑھی، ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اماں، بس اتنا کہہ سکی۔ پھر میری آواز ٹوٹ گئی اور شاید میری زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی ساس کے سامنے بہو نہیں، ایک قصوروار بیٹی بن کر بیٹھنا تھا۔ میں نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اچانک مضبوط لہجے میں کھڑی ہو گئی۔ بس کرو تم سب، بہت ہو گیا یہ تماشا۔ میری آواز سنتے ہی کمرے میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہم ان دیواروں کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جن کے اصل مالک کو ہم چند گھنٹے پہلے اس کے اپنے گھر سے نکالنے والے تھے۔ زید نے غصے میں کہا، سائرہ، تم اس معاملے میں مت پڑو، یہ ہمارا خاندان اور جائیداد کا مسئلہ ہے۔ میں نے فوراً اس کی بات روک دی۔ کون سی جائیداد زید؟ جس زمین کے لیے تم آج اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہو، وہ تمہاری ماں نے اپنے زیور بیچ کر خریدی تھی۔ اس عورت نے پوری زندگی تمہارے والد کی عزت کی خاطر یہ حقیقت تم سے چھپائے رکھی، اور آج تم اسی کے گھر پر اپنا حق جتانے کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہو۔ میری آواز میں شاید پہلی بار اتنی سختی تھی کہ زید بھی خاموش ہو گیا۔ میں مزید ایک لمحہ وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ میں فوراً صحن میں آئی جہاں اماں کا سامان بھرے ہوئے سوٹ کیس رکھے تھے۔
میں فرش پر بیٹھ گئی اور جلدی جلدی ان کی چیزیں نکالنے لگی۔ ایک ایک کپڑا، دوائیوں کا پیکٹ، جائے نماز اور ان کی چھوٹی سی ذاتی چیزیں دوبارہ الماری میں رکھنے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ پیچھے سے سریا اور نادیہ بھی آ گئی۔ سریا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، واہ بھابی، آپ کو اپنا گھر مل گیا ہے۔ آپ کے بیٹے کے نام اتنی بڑی جائیداد جو ہو گئی، اب اماں کی خدمت بھی خوب کریں گی تاکہ ساری ملکیت آپ کے ہاتھ میں رہے۔ نادیہ نے بھی فوراً بات بڑھائی، بالکل، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے دل میں اتنے بڑے منصوبے ہیں۔ پہلے ہمیں پارلر کے خواب دکھاتے رہی اور اب خود نیک بہو بننے کا ڈرامہ کر رہی ہیں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا وہی رکھ دیا اور آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے کہا، اپنی یہ زہریلی باتیں بند کرو۔ وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، اگر مجھے دولت چاہیے ہوتی تو میں آج بھی اماں کا سامان ان بیگوں میں بند کر رہی ہوتی۔ میں تو صرف اپنے بیٹے کے مستقبل کی نہیں، اپنے ضمیر کی فکر کر رہی ہوں، اور تم دونوں کو شاید ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ اماں کی خدمت کسی جائیداد کا سودا نہیں ہے۔ میری آواز بھر آ گئی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ہم نے بہت غلط کیا ہے، لیکن کم از کم آج میں اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہوں۔ اب اماں کو ان کے گھر سے کوئی نہیں نکالے گا، چاہے اس کے بعد میرے پاس رہنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ بچے۔ میں نے دونوں دیورانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا، اپنی یہ زہریلی زبانیں اب بند کر دو۔ یہ گھر میرے بیٹے کو کسی نے تحفے میں نہیں دیا، یہ میری ساس کا گھر ہے، اور کان کھول کر سن لو، جسے یہاں رہنا ہے اسے اماں کی عزت بھی کرنی ہوگی۔ یہاں نہ کوئی بیوٹی پارلر بنے گا اور نہ اماں کسی اولڈ ایج ہوم جائیں گی۔ جسے میری بات پسند نہیں، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، وہ اپنا سامان باندھ کر جا سکتا ہے۔ میری بات سن کر سریا اور نادیہ کے چہرے اتر گئے۔ اسی دوران زید، فہد اور عادل بھی وہاں پہنچ گئے۔ زید نے میری پوری بات سنی تو چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر پہلی بار اس کے چہرے پر شرمندگی نمایاں ہوئی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، سائرہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم سب لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ اپنی ماں کو ہی بھول گئے۔ اب اماں کہیں نہیں جائیں گی، اور اگر کسی کو ان کی موجودگی سے مسئلہ ہے تو وہ خود یہ گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اس نے سب کی طرف دیکھ کر مزید کہا، میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور آج کے بعد اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ زید کی بات نے شاید اس کے دونوں بھائیوں کے اندر بھی کچھ بدل دیا۔ فہد نے سر جھکا لیا، اس کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ پچھتاوا تھا۔ بھائی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ہم دولت کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اماں نے ہمارے لیے اپنی زندگی کھپا دی۔ ابو نے گھر ضرور اپنے نام سے سب کے سامنے رکھا، مگر حقیقت میں اماں نے اپنی قربانیوں سے اسے بچایا تھا۔ انہوں نے ابو کی عزت کے لیے کبھی یہ راز ظاہر نہیں کیا۔ عادل نے بھی آہستہ سے کہا، مجھے بھی آج احساس ہوا ہے کہ ہم کس حد تک غلط جا چکے تھے۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر میں اپنی ہی ماں کے خلاف ہو گیا۔ ابو جان نے ہمیں جائیداد سے محروم نہیں کیا تھا، بلکہ شاید ہمارے لالچ کو ہمارے سامنے بے نقاب کیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہم اتنے خود غرض ہو گئے تھے کہ جس عورت نے ہمیں سنبھالا اسی کو گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سچ کہوں تو آج مجھے اپنے آپ سے بھی شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں نے ان تینوں بھائیوں کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ گھر میں پہلی بار جائیداد کی نہیں، رشتوں کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن میرے دل میں سب سے بڑا سوال ابھی باقی تھا، اماں جان نے یہ سب سن لیا تھا یا نہیں؟ میں نے بے اختیار ان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا اور اندر مکمل خاموشی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اماں میرے سامنے آئیں گی تو میں ان کے آنکھوں میں کیسے دیکھ پاؤں گی۔ سریا اور نادیہ نے جب دیکھا کہ ان کے شوہر بھی اپنی غلطی تسلیم کر چکے ہیں اور ان کی ساری چالیں ناکام ہو گئی ہیں تو وہ بھی خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑی۔ شاید پہلی بار انہیں بھی احساس ہو چکا تھا کہ اماں کے سامنے نہ دولت کی کوئی چال چل سکتی ہے اور نہ کسی کا جھوٹا بہانہ۔ ہم سب آہستہ آہستہ اماں کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ اندر جھانکا تو اماں جائے نماز پر بیٹھی قرآن پاک ہاتھ میں لیے دعا کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں نم تھی، مگر ان کے ہونٹوں پر پھر بھی اپنے بچوں اور پوتے کی سلامتی کی دعا تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں خود کو روک نہ سکی اور روتی ہوئی ان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ اماں جان، مجھے معاف کر دیں،
मैं बहुत बड़ी कसूरवार हूँ। आपने मुझे हमेशा बेटी समझा, लेकिन मैंने आपके साथ क्या किया? मैं आपको आप ही के घर से निकालने की तैयारी कर रही थी। मैं अपने ख्वाहिशात और आराम के पीछे इतनी अंधी हो गई थी कि आपकी सारी कुर्बानियां मुझे नजर ही नहीं आई। मेरी आवाज रोते रोते टूट गई। अगर मेरे इस गुनाह की कोई सजा है तो मैं कबूल करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझसे मुंह ना मोड़े। मैं आपको दोबारा कभी खुद को तन्हा महसूस नहीं होने दूंगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर जैद भी अंदर आ गया। वो कुछ लम्हे दरवाजे पर खड़ा अम्मा को देखता रहा, फिर अचानक इनके कदमों में बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मा, हमें माफ कर दे। हमने दौलत के लालच में वो करने का सोच लिया था जो शायद कोई दुश्मन भी ना करे। आपने हमारी खातिर अपनी जवानी, अपनी जमा पूंजी और अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, मगर हमने आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की। इसके बाद फहद और आदिल भी आगे बढ़े। दोनों ने सर झुका दिए। फहद ने रंधी हुई आवाज में कहा, अम्मा, हमें अपना बेटा समझकर एक मौका दे दें। हमने आपके हक को नहीं पहचाना, मगर आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आदिल ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, हम वादा करते हैं कि अब इस घर में आपको किसी के सामने जवाबदार नहीं होना पड़ेगा। ये घर आपका है और फैसला भी आप ही का होगा। हम सिर्फ आपकी खिदमत करेंगे। कमरे में सबकी आंखें नम थी। सुरैया और नादिया भी एक तरफ खड़ी रो रही थी। शायद पहली बार सबको समझ आ गया था कि अम्मा की असल ताकत इनके नाम की जायदाद नहीं, बल्कि वो मोहब्बत थी जिसे हम सब ने बहुत देर से पहचाना था। अम्मा ने कुरान पाक आहिस्ता से एक तरफ रखा और हम सबको खामोशी से देखने लगी। इनकी आंखों में दुख भी था और ऐसी शफकत भी जिसने मुझे मजीद शर्मिंदा कर दिया। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटो, मैंने तुम्हें कभी अपनी जायदाद का वारिस नहीं समझा। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी दुआओं का वारिस समझा है। इनका ये जुमला सुनते ही हम सब फूट फूट कर रो पड़े। दरवाजे के पास सुरैया और नादिया भी खामोशी से आंसू बहा रहे थे। वकील साहब एक तरफ कुर्सी पर बैठे सब कुछ देख रहे थे और शायद इन्हें भी अंदाजा हो चुका था कि आज इस घर में किसी कागज ने नहीं, बल्कि एक माँ की मोहब्बत ने सबके दिल बदल दिए हैं। इस लम्हे हम सब पर यह हकीकत वाज़ा हो गई कि असल दौलत वो मकान, कारोबार या जायदाद नहीं होती जिसके लिए इंसान अपने रिश्ते कुर्बान कर दे, बल्कि असल दौलत वो माँ होती है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी खामोशी से वक्फ कर देती है। अम्मा ने अपने आंसू साफ किए, फिर इनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने मुझे करीब बुलाया, मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और अचानक मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं इनके गले लगकर दोबारा रोने लगी, मगर इस बार मेरे आंसू शर्मिंदगी के नहीं, ये कैसे रिश्ते को दोबारा पाने के थे जिससे मैं तकरीबन खो चुकी थी। अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाया और फिर सैयद, फहद और आदिल को भी अपने करीब बुला लिया। हम सब इनके सामने बच्चों की तरह बैठे थे। उन्होंने एक एक के चेहरे को गौर से देखा और नरम लहजे में कहा, मेरे बच्चों, माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। तुम लोगों से गलती हुई, मगर मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ। जैद ने रोते हुए इनका हाथ थाम लिया। अम्मा ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी फैसला किया तुम लोगों के लिए किया। मुझे कभी इस घर की दीवारों से मोहब्बत नहीं थी। मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि मेरे बच्चे एक दूसरे का सहारा बनकर रहें। फिर उन्होंने सामने मौजूद घर की तरफ देखा और धीरे से बोली, याद रखो, जमीन और मकान सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट से नहीं बनते। घर तब बनता है जब इसमें रहने वाली एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझे। उन्होंने कुछ देर खामोश रहकर कहा, जायदाद वो नहीं जो कागज पर किसी के नाम लिखी हो। असल जायदाद तो वो मोहब्बत है जो इंसान अपने बच्चों के दिल में छोड़ जाता है। अगर दिलों में मोहब्बत ना हो तो करोड़ों का मकान भी इंसान को सुकून नहीं दे सकता। इनकी बात सुनकर हम सब खामोश थे। मुझे महसूस हुआ कि आज अम्मा ने हमें सिर्फ माफ नहीं किया था, बल्कि जिंदगी का वो सबक भी दे दिया था जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ देर बाद अम्मा ने हमें अपने पास बिठाया और कहा, अगर वाकई तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आज से एक बात याद रखना, इस घर में किसी को जायदाद के लिए नहीं, रिश्ते के लिए जगह मिलेगी। इनकी बात सुनकर हम सब ने सर झुका दिया। अगले दिन मैंने सबसे पहले वो तमाम बैग खोले जिनमें अम्मा का सामान भरकर हम इन्हें घर से भेजने वाले थे। इनके कपड़े वापस अलमारी में रखे, दवाइयां तरतीब से रखी और इनकी पसंद की चाय बनाकर इनके कमरे में ले गई। अम्मा ने कप उठाया तो मुस्कुराकर बोली, बेटे, इतनी सुबह सुबह से ये सब करने की क्या जरूरत थी?
मैंने इनके हाथ थाम कर कहा। अम्मा जरूरत तो पहले थी मगर मैं समझ नहीं पाई। जैद ने भी अपना रवैया बदल लिया। इसने अपने भाइयों के साथ बैठकर कारोबार के मामलात नए सिरे से तय किए और फैसला किया कि अम्मा के हक और इजाजत के बगैर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। फहद और आदिल ने भी अपनी गलती तस्लीम की। सुरैया और नादिया को भी समझ आ गया कि घर में इज्जत किसी हिस्से या कमरे से नहीं मिलती बल्कि अपने रवैये से हासिल होती है। इन दोनों ने अम्मा से माफी मांगी और ब्यूटी पार्लर का मंसूबा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा तब्दीली मेरे बेटे हारिस में आई। वो पहले की तरह रोज स्कूल से वापस आते ही अम्मा के पास जाता, इनकी गोद में सर रखकर अपनी सारी बातें सुनाता। मगर अब मैं इसे कभी नहीं रोकती थी, बल्कि कई बार मैं खुद इससे कहती, बेटा दादी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। वक्त गुजरता गया और हमारे घर का माहौल भी बदल गया। पहले जहां मामूली बातों पर बहस होती थी, वहां अब सब मिलकर बैठते और खाना खाते थे। अम्मा अक्सर खामोशी से हमें देखकर मुस्कुरा देती। इनकी आंखों में वो सुकून नजर आता जो शायद इन्हें हमारी दौलत से नहीं, हमारी बदली हुई सोच से मिला था। एक दिन मैं इनके कमरे में बैठी इनके बालों में कंघी कर रही थी तो उन्होंने आईने में मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, सायरा अब भी तुम्हें लगता है कि मैं इस घर पर बोझ हूँ? मेरे हाथ रुक गए। मैं इनके कंधे से लिपट गई और रोते हुए कहा, अम्मा आप बोझ नहीं, आप तो इस घर की रूह है। आप ना हो तो ये सिर्फ एक मकान रह जाएगा। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और दुआ दी। इस दिन मुझे समझ आया कि इंसान जायदाद बांट सकता है, मकान बांट सकता है, दौलत बांट सकता है, लेकिन माँ की मोहब्बत का कोई हिस्सा नहीं होता। हम सब ने ये घर बचाया था मगर हकीकत में इस दिन हमने अपना खानदान बचाया था। और आज भी जब मैं अपने बेटे हारिस को अम्मा के साथ हंसते हुए देखती हूँ तो दिल में एक ही बात आती है, जिस घर में माँ की इज्जत महफूज हो वहाँ बरकत खुद रास्ता बनाकर आती है, और जिस घर से माँ की कदर ख़त्म हो जाए वहाँ करोड़ों की दौलत भी सुकून नहीं खरीद सकती। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।